تل رفات کے ایک ہسپتال میں یہ ماں اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ پوچھ رہی ہے کہ وہ کہاں ہے، اس کا بچہ کہاں ہے۔ اسے بتایا گیا کہ وہ مر چکا ہے۔ ان حالات سے کون بھاگنا نہیں چاہے گا؟ شام میں آسمان پر اڑتے یہ روسی طیارے زمین پر جنگ کی صورتحال تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ تل رفات ہے، باغیوں کے زیر قبضہ آخری علاقوں میں سے ایک، اور امکان ہے کہ یہ بھی جلد ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس علاقے میں جانا تقریباً ناممکن ہے، لیکن ہمیں خفیہ طور پر ترکی میں ایک جگہ لے جایا گیا جہاں سے ہم نے حلب میں موجود باغیوں کے کمانڈر سے بات کی۔ کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ مغرب نے آپ کو بھلا دیا؟ ہمیں لگتا ہے جیسے ہمیں روس کے ہاتھوں بیچ دیا گیا ہے اور مغرب نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ حلب اور اس کے مضافات پر قبضہ حاصل کر لے گی۔ اگر ایسا ہوا تو کیا آپ کی بغاوت ختم ہو جائے گی؟ بغاوت ختم نہیں ہوگی، لیکن کوئی 1.5 کروڑ شامی یورپ اور دنیا کے دوسرے حصوں کی طرف ہجرت کریں گے۔ جب تک یہاں زیتون کے درخت ہیں، حکومت کے خلاف مزاحمت جاری رہے گی۔ یہ چند روز پہلے اگلے مورچوں پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے، لیکن ان کا اسلحہ ختم ہو رہا ہے اور یہ پسپا ہو رہے ہیں۔ انہیں جنگی ساز و سامان اور تربیت امریکہ نے فراہم کی، لیکن اب ان کا کہنا ہے کہ مغرب کی ترجیحات بدل گئی ہیں۔ مغرب دولت اسلامیہ سے اتنا خوفزدہ ہے کہ وہ بشار الاسد کو ترجیح دے رہا ہے، لیکن ہم مغرب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں ایک اعتدال پسند اپوزیشن بھی ہے جو بہت کچھ کر سکتی ہے۔ اگر مغرب ایران اور روس پر اعتبار کر رہا ہے تو پھر وہ اسد کو ہی ترجیح دے۔ باغیوں کا کہنا ہے کہ وہ اب لوگوں کو مزید تحفظ نہیں دے سکتے۔ تل رفات کے ایک ہسپتال میں یہ ماں اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ پوچھ رہی ہے کہ وہ کہاں ہے، اس کا بچہ کہاں ہے۔ اسے بتایا گیا کہ وہ مر چکا ہے۔ ان حالات سے کون بھاگنا نہیں چاہے گا؟ موت اور تباہی سے بچ کر ہجرت کرنے والے ہی جان ہتھیلی پر رکھ کر سمندروں میں سفر کرتے ہیں۔ گولہ باری سے بچ نکلنے کی کوشش میں کئی سمندر کے یخ بستہ پانی کا نوالا بن جاتے ہیں۔ خوشحال معاشروں میں رہنے والوں کے لیے ان کے دکھ تک پہنچنا آسان نہیں۔ حسین عسکری، BBC نیوز۔